ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر میں آسیہ سحر ہوں آپ کے ساتھ، اور پچھلے 3 ویڈیو میں ہمارا ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے۔ اگر آپ نے وہ دیکھا ہو تو ہم نے بات کی ہے ایک طلاق یافتہ عورت کے مسائل پر، اور بہت ساری چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی، اپنی لائف کی، اپنے ایکسپیرینس کی، خاص طور پر اس ایکسپیرینس کی جو بہت ہاربل تھا اور جو دارالامان کے متعلق تھا۔ میں نے اس کا نام نہیں لیا، اس کا ایک اسپیسیفک نام ہے اس ادارے کا جہاں میں رہ کر آئی تھی، اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ میں نے تھوڑا سا مختصر سا آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے بعد جو ویڈیو میں نے لاسٹ اپلوڈ کی، اس میں میں نے ایسی خواتین کے لیے جو کام کرنا چاہتی ہیں ان کو کچھ آئیڈیاز دیے تھے، بلکہ میں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ کام ضرور کریں آپ۔ اگر آپ کو ڈیورس ہو گئی ہے خدا نخواستہ، تو آپ کسی کے اوپر ڈپینڈ کرنے کی بجائے اپنے اوپر ڈپینڈ کریں، کام کریں، اپنی صلاحیت کو بحال لائیں۔ تو میرا یہ خیال تھا ذاتی طور پر کہ میں نے کافی چیزیں کور کر لی ہیں اور اس ٹاپک کو آلموسٹ اب آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہ 3 ویڈیوز کا آنا تھا کہ میرے پاس بہت ساری سٹوریز جمع ہوئی، بہت ساری خواتین نے مجھ سے رابطے کیے، مجھے میسیجز کیے، مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کیا، مجھے ای میل کی، مجھ سے بات کی، مجھ سے ٹائم لیا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت سارے لوگوں کو جس نے افیکٹڈ کیا ہوا ہے، خواتین کو، اور کچھ بہت ہی افسوسناک چیزیں سامنے آئی، اور کچھ خواتین کو کتھارسس کی ضرورت تھی، ان کو صرف بات کرنا تھا، مجھ سے ٹائم لیا انہوں نے اور بہت زیادہ چیزیں شیئر کی۔ اچھا، یہ ساری سٹوریز جب میرے سامنے آئی تو مجھے یہ میں نے ریئلائز کیا، کیونکہ میں بولتی بھی تھی یہ بات کہ ہم سارے لوگ بینگ ہیومن، ہم کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، لیکن جب سٹوریز آئیں تو مجھے اتنا یقین ہوا اس بات پر کہ میں مطلب حیران ہو گئی کہ اتنی ساری کہانیاں تھیں جو سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یوں لگتا تھا کہ جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو بہت ساری چیزیں تو وہی تھیں جو میں نے آپ سے بات کر چکی تھی، میں آپ کو بتا چکی تھی کہ بیہیویئر کیا ہوتا ہے ایک سوسائٹی کا، ہماری سوسائٹی کا ایک طلاق یافتہ عورت کے ساتھ کیا بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو اسی ٹائپ کی چیزیں سامنے آتی رہی، لیکن بعد میں جب میں نے ان کو دیکھا تو ایک چیز کامن تھی، اور مجھے یہ خیال آیا کہ اس ایک کامن چیز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ جو مجھے ویڈیو کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے ہیں، کیونکہ میرے پاس جو سٹوریز آئی ہیں وہ تو لڑکیوں کی، عورتوں کی ہے جنہوں نے مجھے بتایا۔ وہ پوائنٹ یہ تھا جو مجھ سے مس ہو گیا، جہاں میں چوک گئی اس کو ڈسکس کرنے سے، وہ تھا کہ جناب جو خاتون افیکٹڈ ہیں، جو خاتون وکٹم ہے، جو عورت جس کو ڈیورس ہوئی ہے، اس کے پیچھے اس کہانی میں خواتین کا ہاتھ کتنا ہوتا ہے۔ اگر اس کی ڈیورس میں ہاتھ نہیں ہے، ان کا کوئی کردار نہیں بھی ہے، تو اس کو ہرٹ کرنے میں سب سے آگے خواتین ہوتی ہیں۔ وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں جو اس عورت کو، جو کہ جس کا گھر ٹوٹ گیا ہے، جو کہ وکٹم ہے، جس کا دل ٹوٹا ہے، جو اندر سے خود پوری ٹوٹ چکی ہے، اس کو مزید زخمی کرنے والی خواتین ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ اور ساری چیزیں جو رسم و رواج ہیں اور جو چھوت کا مرض سمجھا جاتا ہے ایسی عورت کو جس کو ڈیورس ہو گئی، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا یا آپ نے خود اس چیز کو جھیلا ہوگا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ کسی شادی کی تقریب میں شریک ہو گئی ہے، تو وہاں جو خواتین موجود ہوتی ہیں جو ماشاء اللہ سے ہیپی لائف گزار رہی ہوتی ہیں، ایک آسودہ زندگی، اور جو ہے کہ وہ سہاگنیں ہوتی ہیں سو کالڈ، تو وہ ساری ان کا ایک ٹولہ سا بن جاتا ہے، اور ان کی پوری انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس ڈیورسی کو دلہن کے قریب بھی نہ جانے دیا جائے، ان کے خیال میں یہ منحوس ہے۔ تو اس کے ساتھ اس سے کوئی رسم نہیں کروائی جائے گی، اس کو دور رکھا جائے گا، اس کپڑوں کو ہاتھ نہ لگائے، بری کو نہ دیکھے، جہیز کو نہ دیکھے، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اچھا، دیکھنے والے کچھ لوگ کہیں گے کہ جی اب کہاں ہوتا ہے، اب تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ تعلیم کے آ جانے سے، شعور کے آ جانے سے آہستہ آہستہ ہمارے سماج میں ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی یہ سوچ ہے اور جو اس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں۔ اچھا، فیملی میں، خاندان میں آپ نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا اس چیز کو کہ جب کسی لڑکی کو یا ینگ لیڈی کو ڈیورس ہو جاتی ہے
تو اس کو بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر طرح کی ہیلپ کی. میں آپ کو بتاؤں، ہر طرح کی ہیلپ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. اس کو ٹائم دینا چاہیے، اس کو کتھارسس کرنا ہوتا ہے، اس کو رونا ہوتا ہے، اس کو کچھ کہنا ہوتا ہے. اور ایسا بھی کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ اس کو یونیورسٹی جانا ہے، اس کو اپنی ڈگری نکلوانی ہے، یا اس کو اپنا NIC چینج کرنا ہے، یا اس کو اپنا پاسپورٹ بنانا ہے، یا اس کو جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، ای میلز کرنے ہیں، کوئی ایڈریس ڈھونڈنا ہے. بہت سارے کام ہیں جس میں ایک مرد کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو اگر کوئی کزن، کوئی فرسٹ کزن، کوئی سیکنڈ کزن، کوئی دوست اس میں انوالو ہو اور اس کو وہ چاہے کہ میں اس عورت کو، اس لڑکی کو ہیلپ آؤٹ کر دوں، تو اس کی گھر کی خواتین جو ہیں وہ بڑی کانشیس ہو جاتی ہیں. ان کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا جو ہے نا شوہر لے ہوئے یا میرا بیٹا لے ہوئے. تو وہ کہتی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی اس میں، چلو چھوڑو اس کو، جانے دو، جو ہو رہا ہے ہونے دو. اس ٹائپ کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں اور وہ اس کو ہیلپ سے منع کیا جاتا ہے. تو مرد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں عورت کے بہکاوے میں آ کر یا اس کے پریشر میں آ کر، جو اخلاقی پریشر ہوتا ہے یا ایموشنلی پریشر ہوتا ہے یا فیملی کا پریشر ہوتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو ایسی عورت جو ہے، جو بیچاری جس کو ضرورت ہوتی ہے ہیلپ کی، وہ بہت بری طرح سے پریشان ہو جاتی ہے، تنہا رہ جاتی ہے. اچھا، خاندان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے یہ دیکھا کہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ تم نہ پڑھو اس کے معاملے میں، تو شادی کرنا اس کے ساتھ تو بہت دور کی بات ہے. اگر وہ ڈیورسی ہے تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا یا اس کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا، وہ ایک ایسے سٹیزن کے طور پہ جو تھوڑا سا لو کیٹیگری ہے، یعنی کہ کوئی بہت ہی چھوٹے ذات کا آدمی ہے. کوئی ویسے کوئی ذات نہیں ہوتی لیکن ہم ہوتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو بہت ہی لو کیٹیگری کے اس میں آتے ہیں لوگ، حلقے میں، دائرے میں، اس میں شامل ہو جاتی ہے عورت، اور ایک مشکوک سا کردار ہو جاتا ہے اس کا. یعنی کہ پہلے جتنی وہ سالڈ ہوتی تھی، اگرچہ اس کی میرٹل لائف جیسی بھی ہو، وہ کتنے ہی جوتے کھائے گھر میں، لیکن ایک مرد کا ساتھ ہے، اس کے ساتھ مرد اس کے برابر میں ہے یا اس کا نام لگا ہوا ہے، تو اس کی بڑی رسپیکٹ ہوگی، بڑی عزت ہوگی کہ او ہو جی واہ واہ یہ. اور اگر وہ نام نہیں ہے اور اس شخص نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ عورت خواہ مخواہ مشکوک ہو جاتی ہے. پوری سوسائٹی میں اس کو عجیب طرح سے، اس کو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ کسی کو توڑنے کے لیے، اس کی ہمت کو، اس کے حوصلے کو، وہ بہت کافی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بیہیویئر ہم کو ڈسکس کرنا تھا جس میں خواتین انوالو ہیں، اور خواتین کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سوچنا چاہیے کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی طرح سے اگر اس چیز میں انوالو ہیں تو اس کو اپنے رویے کو دیکھیں کہ میں کیوں ایسا کر رہی ہوں، یا اگر کوئی اور کر رہا ہے تو آپ اس کو جا کر بتائیں، یہ ویڈیو شیئر کریں، کیونکہ ہمارے پاس یہ رویے. اچھا، یہ خاندان کی بات ہے، فیملی کی بات ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کی. میرا ایکسپیرینس مجھے یہ بتاتا ہے، اور جو اسٹوریز میرے پاس آئی ہیں آپ یقین کریں ورک پلیس پر بھی ایسا ہوتا ہے. جی ہاں، حالانکہ وہاں پر جو ہمارا جو اٹریکشن، جو ہماری کام کے حوالے سے جو چیز ہوتی ہے وہ بہت پروفیشنلی ہوتی ہے. مطلب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے کوئی ذاتی تعلقات تو ہوتے ہی نہیں کام کی جگہ پر. ورک پلیس پر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اگر کہیں نہ کہیں کام ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا کوئی بھی کنیکشن ہوتا ہے ہمارا، تو وہ فائنینشلی ہوتا ہے، بہت ہی پروفیشنلی ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. لیکن اگر اس میں بھی کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی ڈیورسی خاتون آئی ہے یہاں پر آفس میں، یا کوئی پہلے سے کام کر رہی تھی بیچاری اور اس کو ڈیورس ہو گئی ہے، تو وہاں کے جو مرد ہوتے ہیں ان کے رویہ بہت ہی عجیب ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنی فیملی میں یا اپنی وائف کے جو ہے نا وہ پریشر میں آ جاتے ہیں. اگر انہوں نے ذکر کر دیا ہو کہ بھئی ہمارے آفس میں خاتون تھی اور اس کو ڈیورس ہو گئی، یا بیچاری آئی تھی اور ایسا ہو گیا، تو بس شامت آ جائے گی. تو یہ خواتین ہے نا، اس سوچ کو بڑھاوا دینے والی، یہ اس سوچ کو معاشرے میں پھیلانے والی مرد نہیں ہے. ایون یہ کہ میں نے آپ کو اپنی جتنی ذاتی باتیں آپ سے شیئر کی، آپ کو بتائیں، بہت ساری کہانیاں میں نے خود پڑھی اور دیکھی، کہیں بھی کسی مرد کا مجھے رول نظر نہیں آتا سوائے اس کے جس نے ڈیورس کی. اس نے بہت برا کیا، بہت غلط کیا، لیکن وہ ایک شخص تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس عورت کو توڑنے مڑوڑنے، اس کو برباد کرنے میں خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے.
تو خواتین ایسا کیوں کرتی ہیں؟ ان کو اس بات پہ بہت بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت. ورک پلیس کی بات بھی تو میں آپ سے ایک چیز شیئر کروں بڑی عجیب جو میری اپنی لائف میں آپ سے زیادہ تر وہی باتیں کرتی ہوں نا جو میں نے خود جھیلی ہوتی ہیں. میں سنی سنائی باتیں یا کتابی باتیں بہت کم کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ نہ کروں. تو جس تجربے سے میں گزری ہوں تو میں حیران ہو گئی ہوں کہ ہم اس موجودہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زمانے میں کتنے ایڈوانس سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن اندر سے ہم بہت پرانے ہیں. ایک میرا پروجیکٹ تھا, بہت امپورٹنٹ تھا میرے لیے, وہ بہت اہم تھا. میں نے اس پہ کئی سال لگائے تھے اور اس کی بڑی اچھی ایک پریزنٹیشن تیار کی اور بہت اس کے بارے میں. تو مجھے ایک صاحب ملے کہیں کسی محفل میں اور ہماری بات چیت ہوئی, تو انہوں نے کہا میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں. میں نے کہا میرے پاس آئیڈیا ہے. ہم نے بات چیت کی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم ایک میٹنگ کرنا چاہیے. میں نے ان کو اپنے آفس میں بلایا, ہم نے بیٹھ کے بات چیت کی اور میں نے اپنا پروجیکٹ ان کو سمجھایا. وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا جی ضرور کروں گا میں. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو اور آگے بڑھایا اور ہم نے بڑی زبردست طریقے سے بہت ہی اس کو لیگلی ڈاکومنٹس سارے تیار ہو گئے اور ہم نے اس کے اوپر پارٹنرشپ پہ ایک دوسرے کے سائن کر دیے کہ جناب اتنے % ہم لیں گے, اتنا کام کریں گے, یہ ڈیوٹیز آپ کی ہوں گی, یہ میری ہوں گی. سب کچھ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے جا کے اپنے گھر میں بتایا اور کہیں نہ کہیں ان سے یہ بات نکل گئی ان کے منہ سے, یا انہوں نے بتا دی معصومیت میں کہ جناب میں جو ہوں آسیہ سحر جو ہیں جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ ڈیورس ہیں. تو بس پھر کیا تھا, ان کے گھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا اور ان کی بیگم نے کہا کہ آپ ہرگز اس کے ساتھ کام نہیں کریں. تو وہ بہت انہوں نے کوشش کی ہوگی, مجھے نہیں معلوم, وہ ادھر کی سائڈ کی کہانی تو میں آپ کو نہیں سنا سکتی. لیکن جب وہ آئے تو وہ پوری جو ان کی شخصیت تھی نا وہ ایک مطلب ایک بھیگا ہوا گتا ہو گئے تھے وہ, اور سر جھکائے ہوئے بے حد شرمندہ. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی, آپ یقین کریں میڈم کہ میں کچھ کر سکوں, لیکن میرے گھر کی جو سچویشن ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں نے کہا میں آج سمجھ سکتی ہوں, لیکن کاش کہ آپ پہلے مجھے بتا دیتے کہ آپ نے ان سے ذکر نہیں کیا, یا اگر آپ کو ان کی پرمیشن کی ضرورت تھی تو وہ آپ کاش کہ پہلے لے لیتے تو اتنا ٹائم میرا کل نہ ہوتا اور اتنی ڈاکومنٹیشن جو ہوئی اور بکواس ساری تو وہ خراب نہ ہو. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ورک کے حوالے سے, کام کے حوالے سے بھی خواتین کی اتنی انسیکیور ہو جاتی ہیں. اچھا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہاں کس چیز کا ڈر ہے, کس چیز کا ڈر ہے کہ آپ کسی ڈیورسی عورت کو دیکھ کے ایک دم میاں بچاؤ مہم شروع کر دیتی ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت اٹھ کے آپ کا گھر جو ہے آپ کا شوہر چھین لے؟ آپ کو اپنی محبت پہ اعتبار نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں ہے, آپ کو اپنی ذات پر اپنی جو محبت کی طاقت ہے, آپ کی جو ریلیشنز ہے, آپ کے ریلیشن پر آپ کی جو بانڈنگ ہے, کسی چیز کی آپ کو کوئی مطلب اس میں کوئی مضبوطی نہیں ہو, تو یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. کوئی عورت کیسے آپ کا شوہر چھین لے گی اگر آپ ایک اچھی وائف ہیں, بلکہ آپ کو آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو مجھے میری بہت سارے لوگوں نے مجھ سے شیئر کی, تو اس میں یہ تھا کہ ہمیں ورک پلیس پہ بھی بہت زیادہ ہرٹ کیا جاتا ہے, انسلٹ کی جاتی ہے, اور وہ زیادہ تر خواتین کے ساتھ ہوتی ہے. تو میں سمجھ سکتی ہوں, اور میں نے اس کو کہا, ان سے پرومس کیا تھا کہ میں اگلی ویڈیو بناؤں گی اس ٹاپک پہ کہ یہ جو ایک ٹھپا لگ جاتا ہے وہ بہت برا ہے. اچھا, پچھلی ویڈیو کے لاسٹ میں نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ جی اگلی ویڈیو جو ہے وہ ہماری پیرنٹنگ کے اوپر ہوگی کہ سنگل پیرنٹ ہونا کتنا مشکل ہے, اور وہ بہت ساری چیزیں اس کے سلسلے میں میرے پاس تھی. لیکن چونکہ یہ بیچ میں ایک ٹاپک آ گیا, تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان عورتوں کی رسپیکٹ کریں اور ان کی ہیلپ کریں. تو جب میرے پاس یہ ساری چیزیں آئیں تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں خالی باتیں کرنے اور ویڈیو بنانے کی بجائے میں پرسنلی اور اپنی باقاعدہ ایک فزیکلی ان کی ہیلپ کروں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, اور میں نے اس کا آغاز کر بھی دیا ہے, لیکن میں اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کہیں بھی ہیں اور آپ اگر کسی بھی ایموشنل پین میں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. میں آپ کو ریکی دے سکتی ہوں, میں آپ کو ہیل کر سکتی ہوں. اگر آپ کو کتھارسس کی ضرورت ہے تو میں آپ کو ٹائم دے سکتی ہوں کہ آپ اپنی کہانی مجھے سنائیں, بات کریں. اگر آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو میں آپ کو کاؤنسلنگ کے لیے ٹائم دے سکتی ہوں. مشورہ چاہیے تو مشورہ دے سکتی ہوں.
अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करती हैं, कोई छोटा बिजनेस चलाती हैं, कोई स्मॉल बिजनेस है आपका, या आप कोशिश कर रही हैं कि वो रन हो जाए और किसी तरह से आप इस्टेब्लिश हो जाए, तो आप मेरे चैनल को अपने उस प्रोडक्ट के लिए, अपने उस आइडिया के लिए यूज़ कर सकती हैं। आप अपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती हैं। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी उस चीज़ को जो आपने बनाई है, जो आपकी क्रिएशन है, मैं दिखा सकती हूँ। इस सिलसिले में मेरे पास कुछ ख़वातीन आई और उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा और मैंने उनको मशवरा दिया। मुझे बहुत खुशी है कि उनमें से कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी मेरे पास आई है। तो आज मैं एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनका नाम है आयशा अरूज। ये मेरे पास आई थी और फिर जो कुछ है वो बता देंगी खुद आपको। और आपको मैंने बता दिया कि आप अपने लिए भी इस चीज़ को पसंद कर सकती हैं। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज आ गई हैं सक्सेस, लेकिन मैं उनसे परमिशन लेना चाहती हूँ कि मैं इसे आपके साथ शेयर कर सकती हूँ या नहीं। तो मैं जैसे जैसे मौका मिलेगा आपको के सामने इसको रखूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के लिए भी मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिएगा, इसको तो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने जो बात आपको जो ऑफ़र की है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन तक पहुँचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो मैं आपका बहुत सारा शुक्रिया अदा करने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं सब बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया आपने मुझे जिस तरह मोटिवेट किया। पहले मैं आपकी सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो देख के मोटिवेट होती थी, लेकिन जब आपने मुझे अपना वक्त दिया, बहुत ही कीमती वक्त था वो मेरे लिए। और जिस तरह आपने, एक सिंगल पेरेंट हूँ मैं, और जिस तरह आपने मेरी प्रॉब्लम को समझते हुए मुझे गाइड किया, मुझे काउंसलिंग दी कि तुम्हारे लिए ये करना बेहतर है, तुम इस तरह कर सकती हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत सारी काबिलियत दी है जो आपने निकाली मेरे अंदर से, तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू बोलती हूँ मैं आपको बहुत ज़्यादा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है मैम आपके लिए कि आपकी मोटिवेशन की वजह से मैं अब अपना स्मॉल ज्वेलरी बिज़नेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, और जिसकी सारा जो ताज आपके सर के ऊपर जाता है कि आपने जिस तरह मुझे गाइड किया, ये करो ये करो ये करो, तो ये बहुत अच्छा था मेरे लिए। एंड सेकंड थिंग जो आपने मुझे बोली वो ये थी कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो तुम एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकती हो। तो इस वजह से मैंने एक अदद माइक भी ख़रीद लिया है, और अब मैं अपनी छोटी सी सीरीज़, एनिमेटेड सीरीज़ की वॉइस ओवर करने का काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये सब एक एज अ सक्सेस स्टोरी के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो है ना, देखें, सिर्फ आपकी मोटिवेशन की वजह से, आपकी गाइडलाइन के थ्रू आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ज़्यादा।